سمینہ کے لیے کچھ بہت فارمل کہنا میرے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں ہے، اور میں کہنا بھی نہیں چاہتی. میں اس کی شخصیت کے حوالے سے، جو ویسے تو بہت آبویس تھی، وہ کچھ باتیں ضرور کرنا چاہتی تھی. سمینہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت جو میں نے دیکھی، ویسے تو عموماً میں خود بھی ایک خاتون ہوں، اور جانتی ہوں کہ ہم خواتین عموماً جذباتی ہوتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بعض اوقات بڑا واویلا مچال دیتی ہیں. بڑی باتیں تو خیر بڑی باتیں ہوتی ہیں، بعض کو چھوٹی باتوں پہ بھی. پر سمینہ صبر اور شکر کا ایک ایسا مرکہ تھی کہ میں نے اسے کبھی شدید ترین تکلیف میں بھی ہائے کرتے نہیں دیکھا. میرے لیے بہت بڑی ایک بات تھی کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی کی جو آخری اس کے بیماری کے تمام جو پیریڈ اس کا 2 سال گزرا، 2-2.5 سال بلکہ، اور خاص طور پہ یہ بالکل آخر میں جب وہ خود بھی نہیں پہچان پاتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ شیوال کو پہچان نہیں سکتی تھی. وہ ہم جب جاتے تھے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا جو ہے نا ویژن اس کا اتنا بلر ہو گیا تھا کہ اسے نظر بھی بعض وقت نہیں آتا تھا، کبھی کبھی نظر بھی آ جاتا تھا، اور بعض کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا جو میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہے یہ کون ہے. ایسے میں بھی میں نے کبھی اس کے منہ سے کوئی شکوہ نہیں سنا تھا. جب اس کی کیمو ہوتی تھی اور میری کوشش تھی کہ میں چلیں جب کیمو ہوتی ہے تو میں اس کے پاس ہوں، اور میں فوراً چلی جاتی تھی جب بھی ہاسپٹل آتی تھی. تو جب وہ کیمو سے نکلتی تھی تو یقین کیجئے میں سوچتی تھی کہ یہ خاتون ابھی کیمو کے پروسیس سے نکل کے آئی ہے، تو شاید اب تو اس کے منہ سے کوئی آہ نکلے گی، اب تو شاید یہ کہے گی ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہائے مجھے درد ہے. مجال جو اس خاتون کے منہ سے کبھی بھی آہ نکلی ہو. کسی کے لیے شکوے کی بات جیسے عرفان بھائی نے کہی، اس پورے عرصے میں میں بڑے خوشی سے یہ بات جو ہے نا ایک شاید ایک گواہی ہے جو میں دینا چاہتی ہوں اپنی دوست کے لیے، کہ میں جہاں بھی کھڑی ہوتی ہوں تو میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ گواہی دیتی ہوں کہ میں نے کبھی اس خاتون کے منہ سے کسی ایک بندے کا بھی کبھی شکوہ نہیں سنا. اسے کبھی کسی کا شکوہ نہیں کیا تھا. اگر کبھی ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں نے تھوڑی زیادتی کی تمہارے ساتھ، تو کہتے چھوڑو. ابھی جیسے منزہ نے کہا نا، تو یہ جو ایک فکرہ اس نے کہا کہ زہر دے دو، بڑا اس نے ہنستے ہوئے کہا. کوئی اس نے دکھ میں نہیں کہا کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں تو مجھے زہر دے دو خدا نخواستہ. چائے پی رہے تھے، اس سے ہم نے کہا سمینہ چائے پیو گی؟ تو ہنستے ہوئے کہا ہاں زہر دے دو مجھے. مطلب اتنا ہنستے ہوئے کہ اس وقت بھی جب اس کی ذرا سی دیر کے لیے بھی اگر وہ تھوڑی ہوتی تھی حواس میں آتی تھی، تب بھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں ہی بات کرے. اس کا ایک شعر جو ہے کہ نہ کسی پر نہ مجھ پر، مطلب شعر تو مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن مفہوم اس کا یہ تھا کہ مجھ پر نہ کسی کا قرض ہے نہ کسی پر میرا. تو اس کا تو واقعی اس پہ تو کسی کا قرض نہیں تھا. میں نے اس کو اتنی خوددار اور غیرت مند خاتون تھی کہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے کبھی کسی کا قرض نہیں رکھا. وہ چاہے محبتوں کا ہو، وہ چاہے چاہتوں کا، جس بھی طرح کا ہو، وہ اپنے سارے قرض اتار گئی. البتہ ہمارے اوپر اس کے بہت سے قرض ہیں. وہ اتنی محبتیں دے گئی، وہ اتنا خلوص دے گئی کہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ قرض ہے جو ہمیں لوٹانا ہے. اس کی اولاد کے لیے اس کے ساتھ ایک بہت محبت پیار کا وہ ایک سلسلہ رکھ کر. شیوال جب کبھی دیکھتی ہے، اور مجھے بحیثیت اس کے ایک دوست میں ایک بڑا مجھے اپنے لیے بڑا اچھا کمپلیمنٹ لگا کہ ابھی جب اس کا 44ویں کا پروگرام ہوا تو جب بیٹے نے سارم نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آنٹی آپ کو دیکھ کے نا تو مجھے مما کی وائبس آتی ہیں. تو یقین کرے میرا دل میں ایک مطلب سچ میں خوشی ہوئی اس بات کی کہ اچھا میں نے اپنی دوست کا شاید کوئی تھوڑا بہت حق ادا کیا کہ اس کے بچوں کو مجھ میں اپنی ماں نظر اگر آتی ہے. تو کوشش انشاءاللہ یہی رہے گی کہ ہم واقعی ان کی خالائیں بن کر دکھائیں. بس میں صرف سمینہ کے لیے اسی کے لیے ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گی کہ بیٹھا ہے تیری یاد کو سینے سے لگائے، بیٹھا ہے تیری یاد کو سینے سے لگائے، ایک شخص بڑی دیر سے تنہا میرے اندر، ایک شخص بڑی دیر سے تنہا میرے اندر. ان 35 دنوں میں یقین کیجئے کبھی کوئی دن رات کا کوئی لمحہ، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ ہمیں لگے کہ ہم نے اسے یاد نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ آپ کا.